یا آج کل کے سینیریو میں آج کل کے جو حالات ہیں ان میں ڈپریشن بہت زیادہ پریویل کرتا ہے. ڈپریشن از اے پراپر کلینکل ڈس آرڈر. جنرلی یہ بات ہے کہ 1 in 5 میل اینڈ 3 in 1 فیمیل دے ہیو ڈپریشن. لائک اداسی انسان کی ایک فیلنگ ہے اور بہت خوبصورت فیلنگ ہے, کیونکہ جہاں السلام علیکم, میں یسرا پال اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو زندگی کے افسانے میں, جہاں ہم ان پرابلمس کو ڈسکس کریں گے جن کو ہماری سوسائٹی میں سیریس نہیں لیا جاتا یا جن پر زیادہ تر بات نہیں کی جاتی. لوگ اکثر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر ہم نے بات کی تو لوگ ہمیں مینٹلی ریٹارڈیڈ نہ سمجھیں, لوگ ہمیں سائیکو نہ سمجھنا شروع کر دیں. تو اس ایزمپشن کی بیس پہ وہ اپنے پرابلمس کو اپنے اندر ہی چھپاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بہت پیک تک چلے جاتے ہیں. اور جب پیک پہ جاتے ہیں تو وہ نہ صرف ایز اے پیشنٹ ان کو افیکٹ کرتے ہیں بلکہ ان کے ارد گرد فیملی, ان کے فرینڈس کو جو کلوز ہیں ان کو بھی ایکولی افیکٹ کرتے ہیں. نارملی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ہمیں کوئی بھی باڈی میں پین ہوتی ہے تو ہم فوراً فزیشین کے پاس جاتے ہیں, ہمیں دانت میں درد ہوتی ہے ہم ڈینٹسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن میرا ایک پوائنٹ ہے کہ جب ہمیں مائنڈ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں نہیں جاتے, کیوں نہیں ہم ان سے کنسلٹ کرتے, کیوں نہیں ہم ان کو بتاتے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے, کیونکہ ہمیں وہ فیل نہیں ہوتا اس طرح سے جیسے ہمیں باڈی میں پین فیل ہوتا ہے. تو شاید ہم اسی وجہ سے ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. تو ویورز, اس شو کو کنڈکٹ کرنے کا بیسکلی میرا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو سائیکولوجیکل پرابلم سے اویئر کروں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنے سائیکولوجیکل پرابلمس کو مذاق مت لیں, کیونکہ جب ہم مذاق لینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آگے ان کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں یہ پھر وہ انسان خود اس کو پھر ہینڈل کرنا پڑتا ہے اور اس کے گھر والوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو چلیے آج کے ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آج کا ٹاپک میں نے جو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ڈپریشن. یہ آج کل بہت زیادہ کامن ہے, تو میں نے سوچا کہ ہم اس پہ سب سے پہلے بات کر لیں. ڈپریشن اگر ہم بائی الفابیٹس دیکھیں تو یہ 11 لیٹرز کی چھوٹی سی اسٹوری ہے, لیکن اگر ہم اس کا ڈیپ انالیسس کریں تو یہ بہت واسٹ ڈس آرڈر ہے, بہت سویئر ڈس آرڈر ہے. کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اس کو کوپ کیسے کیا جاتا ہے, یہ سب جاننے کے لیے میں آج کی مہمان سے آپ کا تعارف کراؤں گی. ہماری آج کی مہمان میم امرین فاطمہ ہیں, جو کہ ایک ہپنو تھراپسٹ ہیں, ایک سائیکالوجسٹ ہیں, NLP EMDR پریکٹیشنر ہیں اور میرٹل اور فیملی تھراپسٹ بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد میں سینئر پروفیسر بھی ہیں اور ادھر کے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور ادھر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت آسانی ہے کہ وہ ایزیلی جا کر اپنے پرابلمس کو ادھر سارٹ آؤٹ کرا لیتے ہیں. تو السلام علیکم میم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اٹس اوکے, تھینک یو. میم آپ جان چکے ہوں گے آج ہمارا ٹاپک کیا ہے. آج ہم ڈپریشن پہ بات کر رہے ہیں. ڈپریشن میں نے اس لیے اس کو سب سے پہلے کنسیڈر کیا ہے کیونکہ نارملی جو ابھی پچھلے دنوں کووڈ کی سچویشن گزری ہے اس میں بھی لوگ کافی اس چیز سے سفر کیا لوگوں نے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہر بندہ ڈپریشن کو اپنے طریقے سے لے رہا ہے. میرے نزدیک ڈپریشن کچھ ہے, دوسرا بندہ اس کو مائنر اسٹریس کے اس میں لے رہا ہے. آپ ایز اے سائیکالوجسٹ ڈپریشن کو کس طرح ڈیفائن کرتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو آپ نے یہ کہا کہ ڈپریشن بہت کامن ہے, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سب سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز میں سے سب سے زیادہ کامن یا آج کل کے سینیریو میں آج کل کے جو حالات ہیں ان میں ڈپریشن بہت زیادہ پریویل کرتا ہے. ڈپریشن میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ڈپریشن, دیکھیں ڈپریشن یا اداس رہنا ایک نارمل زندگی کی کیفیت کا نام ہے. ہم نارمل زندگی میں اداس ہوتے ہیں, ہم ہر وقت خوش نہیں رہ سکتے, نہ رہتے ہیں. تو ایک ہیپینس اور سیڈنس کے کوانٹم پہ اگر آپ دیکھیں تو کبھی ہم لائف میں ہیپی ہوتے ہیں, کبھی ہم سیڈ ہوتے ہیں. لیکن ڈپریشن مینس کہ جب آپ بہت زیادہ یا ہر وقت ہی اداس رہیں, آپ کا ڈپریسڈ موڈ رہے, آپ کے زندگی کی ایکٹیویٹیز میں, پلیجر والی ایکٹیویٹیز میں یا جو انٹرسٹ ہیں آپ کا ان میں دل نہ لگے, یا وہ تمام کام جو آپ پہلے کرتے تھے اور خوشی خوشی کرتے تھے یا زندگی گزارتے تھے جس انداز سے, تو آپ اس لیول پہ زندگی نہ گزار رہے ہوں, اداس ہوں, ہوپ لیسنس, ورتھ لیسنس, اس طرح اپنے آپ سے پرابلم, گلٹ, دوسرے لوگوں سے شکوے شکایات یا اداسی, بہت سی اس کی ریزنس بھی ہو سکتی ہیں. اور
بہت سے اس کے اظہار کے بھی مختلف طریقے ہیں. سم ٹائمز یوتھ میں اینگر کی فارم میں بھی ڈپریشن جو ہے وہ اس کا اظہار ہو رہا ہے. تو ڈپریشن ایک نارمل سیڈنس اور ایک ڈپریشن میں فرق ہے. ڈپریشن از اے پراپر کلینکل ڈس آرڈر. یہ ایک پراپر ایک نفسیاتی مسئلہ ہے اور اس میں انٹینسٹی اس کی ڈیوریشن کے حساب سے کہ کتنے عرصے آپ ڈپریس رہتے ہیں, کتنا ڈپریس رہتے ہیں, اس کی شدت کیا ہے اور اس کی ڈیوریشن, انٹینسٹی اور فریکوینسی, اور آپ کتنا بار بار کب تک کس طرح ڈپریس رہتے ہیں. اس وقت آپ کے کیا آپ کی تبدیلیاں ہوتی ہیں, آپ کے مزاج میں کیا تبدیلیاں, آپ کے بیہیویئر میں کیا تبدیلیاں ہیں. تو اس کے اکارڈنگ ہم کلینکل ڈپریشن کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ایک نارمل روٹین کی لائف کی سمپل سیڈنس سے. صحیح ہے. تو اس کے سمٹمز کیا ہیں, اس کا ڈائگنوسس کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ سمٹمز جو بیسیکلی جنرل سمٹمز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہر وقت اداس رہنا, ہوپ لیس ہونا, زندگی کے بارے میں بہت پازیٹیو آپ کا ویژن نہیں رہتا, اپنے بارے میں اپنی ورتھ کم محسوس کرنا, چیزوں میں انٹرسٹ نہ ہونا, فزیکل ایکٹیویٹی لو ہو جاتی ہے, لاس آف سلیپ ہوتا ہے یا بہت زیادہ سونا, بہت کم کھانا یا بہت زیادہ کھانا. پھر آپ ایک ہی طرح کی ریپیٹیٹیو تھاٹس ہو سکتی ہیں, بہت زیادہ ڈپریسو تھاٹس ہو سکتی ہیں. اور شدت اگر اختیار کریں اور اگر آپ کلینکل سائٹ پہ جائیں تو سم ٹائمز اتنا زندگی سے انسان تنگ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی جان تک لینے کا سوچنے لگ پڑتا ہے, اس کی سوسائڈل آئیڈیشن ہونے لگ پڑتی ہے, سوسائڈل تھاٹس ہونے لگ پڑتی ہیں. تو لاس آف انٹرسٹ بیسیکلی, ہوپ لیسنس, لو موڈ, بات بات پہ رونا, ہر بات پہ اداس ہو جانا اور جنرلی بغیر کسی وجہ کے بھی اداس رہنا, اور فزیکل ایکٹیویٹی بھی بہت کم ہو جانا. یہ ایک جنرل اس کے سمٹمس ہیں. اور جو آپ ڈائگنوسس کی بات کر رہی تھی, تو جب ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں تو اس کے لیے کلینکل سائیکالوجسٹ کے اپنے میتھڈس ہیں جس میں ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کلینکل انٹرویو ہوتا ہے. تو ہم اپنے جو ہمارے پراپر اسٹینڈرڈ پروسیجرز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے, کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی کو لیبل کرتے ہیں, ڈائگنوز کرتے ہیں, تو یہ ایک لفظ اس کی زندگی کے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے اور اس کے بہت اثرات ہوتے ہیں. تو اس صورت میں ہم پراپر اپنی کلینکل سکلز کو یوز کرتے ہوئے جو بھی ہمارے میتھڈز ہیں, کلینکل انٹرویو, سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ وغیرہ, اس کے بعد ہم ڈائگنوز کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور اگر ہم اس کو جینڈر میں دیکھیں, اگر ہم فیمیل کی بات کریں, لیٹس سپوز, تو فیمیل میں کیا اس کا ڈیوریشن؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جنرلی یہ بات ہے کہ 1 in 5 میل اینڈ 3 in 1 فیمیل دے ہیو ڈپریشن لائک سمٹمس, یا ان میں زیادہ پایا جاتا ہے. فیمیلس کے لیے اس کی اہمیت اس طرح بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایک تو فیمیل کے کچھ رولز بڑے امپورٹنٹ ہیں. بالکل یہی بات ہے. لائف کے ایک سٹیج پہ وہ مدر بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے. پھر ان کی فزیولوجیکل چینجز اوور دا لائف اسپین جو آتی ہیں, پیوبرٹی کے ساتھ, مینسٹریل سائیکل کے ساتھ, پھر جیسے شادی, اس کے بعد بچے, پھر جتنی ان کے بیبیز ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر اینڈ میں آتے آتے جب مینوپاز تک آتے ہیں, تو لائف میں بار بار چینجز آتی ہیں. تو وہ آپ کے موڈ کے اوپر فزیولوجیکلی بھی اس کا افیکٹ آتا ہے, اور رولز کے حساب سے, اور جس طرح سوسائٹی کی ڈیمانڈز ہیں یا ہمارے معاشرے میں جس طرح بھی ہماری زندگیاں جس طرح چل رہی ہوتی ہیں, ہر فیمیل کی ظاہر ہے ایک اپنا سرکل, اس حساب سے. تو اس طرح ڈپریشن جو ہے وہ زیادہ تر فیمیل میں موسٹلی بہت کامنلی دیکھا گیا ہے, زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جس طرح ہمارا جس سے ایک سائیکل ہے, فزیکل ہیلتھ کا جو جنرل سائیکل ہے, آپ کے منسٹریل سائیکل ہے, اس کے ساتھ بھی ڈپریشن کا ہے, بلکہ ایک پراپر ڈائگنوسس ہے اس کے ساتھ کہ آپ 1 week before اور 1 week after you have more depressive symptoms, you feel more depressed. تو سم ٹائمز کچھ لوگوں کو اس طرح بھی ایسا محسوس. اور اگر ہم اس کو میل میں دیکھیں تو وہ کہاں پر لائی کرتے ہیں ڈپریشن؟ دیکھیں ڈپریشن ویسے تو دونوں ہی جینڈر میں ہے, ٹھیک ہے, اس کا اظہار, اس کا محسوس کرنے کا, فرد کا محسوس کرنے کا طریقہ, اس کا اظہار کا فرق ہے, اور اس کے ہونے کی وجوہات دونوں میں فرق ہیں. اب ایک ینگ ایڈلٹ ہے, ایک چائلڈ, اگر آپ بچپن کو دیکھیں تو ہماری ایکسپیکٹیشنز, پروفیشنل پریشرز, میل رول کے اندر
جو فیملی سے اس کی آئیڈینٹی کے حساب سے یا جو اس کے ساتھ ایکسپیکٹیشن بہت ارلی ایج سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. پھر ارلی ایج سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم لڑکی ہو, تم رو نہیں سکتے, اپنے ایموشنز کا اظہار نہیں کر سکتے. پھر پڑھائی میں جیسے بچے ایف ایس سی, ہمارے ملک میں ایف ایس سی اٹ سیلف از بیکمنگ اے ٹراما, کیونکہ اس میں اتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں ریزلٹس کے حساب سے پڑھائی کے. پھر اس کے بعد جابس میں آنا, پروفیشنل لائف میں آنا, وہاں کی جو ڈیمانڈز ہیں, پھر فیملی لائف. تو ایک ڈفرینٹ لائف اسٹائل کا ڈفرینس کی وجہ سے دونوں کی وجوہات ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے. اور میل میں اکثر یہ ہے کہ سم ٹائمز اینگر بھی, ڈپریشن ایک اینگر کی فارم میں بھی آتا ہے, اور اس طرح اظہار بہت زیادہ ہوتا ہے, غصہ بہت زیادہ آنا, ٹھیک ہے, اور بات بے بات پر بگڑ جانا. خواتین جو ہیں وہ رونے کے تھرو زیادہ اظہار کرتی ہیں کہ وہ بہت ٹچی ہو جاتی ہیں, وہ ہر بات پہ رونا, اداس رہنا. اور میل میں یہ بھی ہے کہ لائف میں جب انٹرسٹ نہیں رہتا تو کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا, گھر میں بند ہو جانا, اپنے بستر سے نہ اٹھنا, گھر سے نہ نکلنا, لباس چینج نہیں کرنا کتنے کتنے دن. مطلب جنرلی جتنا ڈپریشن کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی جائے گی اس حساب سے سمٹمس میں ڈفرینس آتا چلا جائے گا. لیٹس سپوز اب اگر مجھے ڈپریشن ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے ڈپریشن ہے؟ اچھا کوشچن ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا, ہم ان فیلنگز کو محسوس تو کر رہے ہوتے ہیں. ہم نا اسٹریس کو ڈپریشن کو آپس میں کنفیوز کر دیتے ہیں سم ٹائمز. ہاں, اسٹریس اینڈ ڈپریشن از سم تھنگ ایلس. اسٹریس کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسٹرنل ریزن ہو سکتی ہے, انٹرنل ریزن بھی ہو سکتی ہے اسٹریس کے کازز کے لیے, لیکن ڈپریشن ایک ایموشنل ڈس آرڈر, اس میں آپ کے ایموشنس انوالو ہوتے ہیں, جس میں آپ کا رونا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا دل نہیں لگنا, اداس ہونا ہے. اسٹریس میں آپ کو گھبراہٹ ہو سکتی ہے, انگزائٹی کے سمٹمز آ سکتے ہیں, پیلپیٹیشن ہو سکتی ہے, ایک فیئر کا ایلیمنٹ اسٹریس میں زیادہ ہوگا, یا آپ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ ہوگی, انوائرمنٹل ڈیمانڈ ہوگی یا پرسنل ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ اپنے آپ سے خود سے کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے, یا انوائرمنٹل پریشر یا ڈیمانڈ ہوگی کہ یو ہیو ٹو میٹ دیٹ ڈیمانڈ, اور اس تھریٹ کو آپ پرسیو کر رہے ہیں اور آپ اس کو کوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ ڈپریشن از اے کائنڈ آف فیلنگ وچ از پرسسٹنٹ. ہم اس وقت تک ڈپریشن ڈائگنوز نہیں کرتے. اس میں تھوڑی سی اقسام بھی آ جائیں گی جو میں ابھی آپ کو کلیئر کرتی ہوں, کہ یہ ایک نان اسٹاپ فیلنگ ہے اور آپ اس فیلنگ میں لیو کر رہے ہیں, یو آر لیونگ ان دیٹ, آپ اس میں رہ رہے ہیں, آپ ہر وقت اداس ہیں. اسٹریس کا کاز سچویشنل ہو سکتا ہے, وقتی ہو سکتا ہے, آپ ہر وقت اسٹریس میں نہیں ہوں گے, لیکن جب آپ ڈپریسڈ ہوتے ہیں تو آپ ہر وقت یا میکسیمم آف دا ٹائم یو آر ڈپریسڈ. ہم ڈپریشن میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارے ساتھ پاسٹ میں اگر کچھ ہوا ہے تو ہم بس اس کے بارے میں سوچتے ہیں, جس کو ہم ایپیسوڈز کنسیڈر کرتے ہیں. ڈپریشن میں اکثر اگر یہ کسی خاص پرٹیکولر ایونٹ سے یا کسی سچویشن سے اسٹارٹ ہوا ہے, یا کوئی بڑا ٹراما ایسا لائف کا گزرا ہے, تو ایسے ایونٹس ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اور ہمارے کلچر میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ ہم پاسٹ کے ایونٹس کو بہت الائیو رکھتے ہیں, اور ہم ٹائم ٹریول کر کے ود ان فریکشنز آف سیکنڈ ہم اس ایونٹ میں چلے جاتے ہیں, اس کو ایز اٹ از ریلیو کرتے ہیں, وہیں سے وہی بیڈ ایکسپیرینس سے وہی فیلنگز, وہی ایموشنز لے کر ہم آتے ہیں. اور پھر وہ جنرلی کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جنرلی ہمارا پریزنٹ بھی اسی پاسٹ کے ریفلیکشن میں رہتا ہے. تو یہ چیز ہے, بہت کامن ہے. اس کے علاوہ ڈپریشن میں نا آپ کی تھاٹس بہت میٹر کرتی ہیں, آپ کا تھنکنگ اسٹائل بہت میٹر کرتا ہے, ہاؤ یو پرسیو دا ورلڈ اینڈ ہاؤ you interpret the situation. آپ اس ایونٹ کو, اس سچویشن کو, اس بات کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں, کیسے آپ خود کو اس کی کیا انٹرپریٹیشنز دے رہے ہیں. بالکل یہی بات ہے, یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. ہماری بھی آف سین میں جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے, لائک سم ٹائمز انسان مشکل سچویشن میں بھی اپنے آپ کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ بہت ٹف ہو جاتا ہے ایک ڈپریشن والے بندے کے لیے کہ اس سچویشن میں خود کو کس طرح سے کوپ کرتا ہے, کس طرح سے نارملائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں ایسی سچویشن میں ہر انسان اوبویسلی کوئی بھی اس خود سے اس طرح کوئی بھی رہنا نہیں چاہے گا اور نہیں چاہتا ہوگا. لیکن جب آپ کو لگے, جیسے آپ کا کوشچن تھا کہ میں کیسے آئیڈینٹیفائی کروں کہ میں ڈپریسڈ ہوں, تو آپ یہ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کا زندگی میں آپ کی ایکٹیویٹیز میں جن کو آپ پہلے انجوائے کرتے تھے, اپنے فرینڈز ہیں آپ کے گھر میں, آپ
کے فیلنگ اور ایموشنس کیا ہیں. بات بات پر اداس ہو جانا, بہت ٹچی ہو جانا, بات بات پر غصہ آ جانا, اپنے آپ کو کمرے میں کنفائن کر لینا, رونا دھونا, یا کسی چیز پہ دل نہ لگنا, یا جو ایکٹیویٹیز یا نارمل روٹین میں آپ کی پہلے لائف چلتی تھی آپ بالکل ویسے نہیں چل رہی. اور اگر آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں, ہینڈل کرنے میں آپ کو پرابلمس آ رہے ہیں اور آپ فیل کریں, موسٹلی ہمارا کلچر اتنا اسٹرانگ اور اتنا اچھا ہے کہ ہمارے پاس فیملی سپورٹ بہت ہے, ہمارے پاس ریلیجن ہے, ریلیجن بہت ہمارا پروٹیکٹیو فیکٹر ہے جو ہمیں بہت زیادہ ہمیں بہت سپورٹ کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کی فیملی, آپ کے فرینڈس اور آپ کا ریلیجن کے ساتھ رہ کر بھی اگر آپ ان چیزوں میں سے نہیں باہر نکل سک رہے تو پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے, پھر آپ کسی پروفیشنل ہیلپ کو سیکھ کریں. چلیں اب ہم یوتھ کی طرف تھوڑا سا جاتے ہیں, اس کو ہم یوتھ کی طرف لے کے جاتے ہیں. یوتھ میں ڈپریشن بہت زیادہ کامن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک تو ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے, دوسرا ان کے ریلیشن شپس, یہ سب چیزیں وہ جب ان سب چیزوں میں ڈال جاتے ہیں تو وہ اس چیز سے کس طرح باہر نکلے, اس چیز کو کس طرح کوپ کریں. بالکل, یوتھ بہت امپورٹنٹ فیز آف لائف ہوتا ہے جہاں آپ اپنی پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے وہی ٹائم پیریڈ آپ کا ایجوکیشنل ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے اور آپ کا کیریئر ڈیولپمنٹ کا بھی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اب اس ٹائم پیریڈ میں اگر ڈپریشن آتا ہے تو اس ڈپریشن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اپنی لائف کو اس طرح فلی انجوائے نہیں کرتے, جو آپ کے یوتھ ایک ببلنگ ٹائم ہے, لائف کا فل فن کا ٹائم ہے, ایک تو آپ اس کو انجوائے نہیں کرتے, اور جو اس ٹائم میں آپ نے اپنی شخصیت بنانا یا جو بن سکتی ہے, بہترین طور پہ بن سکتی ہے, یا جو آپ اپنا پروفیشن میں بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں, بہت اچھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, یا آپ بہت اچھا اپنا کیریئر ڈیولپ کر سکتے ہیں, آپ اس ٹائم کو, آپ کا وہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. آپ اس ٹائم میں اپنی ہی صلاحیتوں کو میکسیمم یوٹیلائز نہیں کر سکتے, چھپا رہے ہوتے ہیں. ایک تو دیکھیں, اچھا بچے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس اس طرح بچے آتے ہیں, they are trying their best but they are unable to do so just because of their thinking, just because of their emotions. تو ہمارے تھاٹس اور ہمارے ایموشنز اتنے امپورٹنٹ ہیں ہماری پرسنالٹی میں کہ وہ اس وقت ان کو جیسے جکڑ لیتے ہیں یا وہ صورت اور سچویشن میں سے نکل نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم کے اوپر میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ ہیلپ لے لیں. پراپر تھراپیز ہیں, بہت سے ڈفرینٹ ویز ہیں. ہم سچویشن کو اس وقت پھر اس سچویشن کو انالائز کر کے اس میں سے جو بیسٹ پاسبل ان کے لیے ویز ہو سکتے ہیں. اس میں بحریہ یونیورسٹی از ون آف دوز یونیورسٹیز کی جو اپنے اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی ہے, اور بحریہ یونیورسٹی نے پراپر یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ایک ویل بینگ سینٹر بنایا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کی ویل بینگ کے لیے بنایا ہے. ہمارے پاس بہت سے بچے آتے ہیں, اور بلکہ جب ایڈمیشن ہوتا ہے تو ہم اسی وقت ہی ان بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کیا فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں, تو آپ اس وقت پراپر پروفیشنل ہیلپ لے سکتے ہیں. دے کین کم ٹو دیٹ. بالکل یہی بات ہے, اور بہت لکی ہیں ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹس کہ ان کو یہ فیسلٹی ہے ان کے پاس اویلیبل. میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی اس پہ کہ جب ہم ایجوکیشن پہ آتے ہیں تو ایجوکیشن پہ پریشر ہوتا ہے بچوں پہ کہ تم نے اتنے نمبر لینے ہیں, تم نے اس سے آگے نکلنا ہے. وہ جب پریشر ڈالتا ہے اور اس سچویشن, پیرنٹل ایکسپیکٹیشن, اوپر سے کچھ ٹیچرز بھی, سوری ٹو سے, کچھ ٹیچرز بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کچھ ٹیچرز مینٹلی ٹارچر بھی کرتے ہیں بیچاروں کو کہ تم لوگوں نے یہ نہ کیا تو تم لوگوں کو ڈیٹین کر دیں گے, تم لوگوں نے یہ نہ کیا تم لوگوں کو وہ کر دیں گے. اچھا, یہ پریشر بھی بہت زیادہ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, ہر انسان اپنے ذہن سے بات کرے گا, اپنی ذہنی سطح, اپنی سوچ کے حساب سے بات کرے گا. جو ٹیچر ہیں وہ بھی کسی ٹائم میں اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے, اور جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی کسی ٹائم میں ٹیچر بنیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ساتھ لے کے چلنی نہیں چاہیے. ذہنی طور پہ مسائل کسی کو بھی کسی ایج میں کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ شاید یوتھ میں جو پرابلمس ہیں وہ ایک خاص طرح کے مسئلے ہیں, لیکن جب آپ ایڈلٹ ایج میں آتے ہیں تو تب آپ کے مسائل اور بھی بہت مختلف ہو جاتے ہیں. تب آپ پہ فائنینشیل پریشرز بھی آ جاتے ہیں, آپ کو یو آر دا بریڈ ارنر آف یور فیملی, آپ کو گھر لے کے چلنا ہے, اور جو آج کل کے سچویشنز اور سینیریوز ہیں, لائف از ناٹ ایزی فار ایوری ون. ٹھیک ہے, زندگی اتنی آسان نہیں. اور خوش رہنا اور خوش رہنا یہ ایک پرسن کی اپنی پرسنل کیریکٹرسٹک ہے. یہ کسی مادی چیز سے, کسی رشتے سے, کسی ایک انسان سے آپ کی خوشی نہیں جڑی ہوتی, یا یہ سچویشنل فیکٹرز میں جو بھی سچویشنز ہیں اس حساب سے ہم خوشی کے لیے ایک یہ بالکل پرسنل سی بات ہے کہ انسان کس طرح خوش رہتا ہے, اسے رہنا چاہیے. تو جہاں تک بات ہے کہ اگر
اگر میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچرس کو ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو ٹیچرس اگر اپنے مسائل کی وجہ سے یا کسی ریزن کی وجہ سے، تو ان کو بھی بچوں کا احساس کرنا چاہیے. بچوں کی مینٹل ہیلتھ، استاد جو ہوتے ہیں نا، روحانی والدین اسی لیے کہے جاتے ہیں کہ وہ شخصیت بناتے ہیں، وہ شخصیت بنانے والے ہیں. تو اگر انفارچونیٹلی اب اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو انہیں خود، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ خود بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. ہم انسان ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اس کے پاس جانا میم کوئی بری بات نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں ہر بندے کو جانا چاہیے، ہر نارمل انسان کو ضرورت پڑتی ہے سائیکالوجسٹ کی. میں کاؤنسلنگ تو میں کہتی ہوں کروانی چاہیے. اور ہمارے یہاں پر تو یہی ایک بات کو غلط لیا جاتا ہے کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ غلط کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہاں، اسٹگماز ہے. ضروری نہیں کہ سائیکالوجسٹ کے پاس اسی لیے آئیں کہ آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں یا پریشانیاں ہیں. بہت سے لوگ اپنے پاس، بہت سے بچے، آپ کو انٹرسٹنگ لگے گی یہ بات، ہمارے پاس بہت سے بچے ایسے بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اور بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں، آپ ہماری ٹیسٹنگ کریں، آپ ہماری پرسنالٹی کا انالیسس کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے بنائیں. اور تب بہت اچھا لگتا ہے کہ اپنی خوبیاں بڑھانے کے لیے انسان. تو فیملی کا اور فرینڈس کا کیا رول ہے اس کے پیچھے؟ فیملی اور فرینڈس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ڈپریشن کے پرسپیکٹو سے فیملی اور فرینڈ بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوٹرز ہیں، اس کو انہینس کرنے میں بھی اور اس کو ریڈیوس کرنے میں بھی. اگر انڈرسٹینڈنگ فرینڈ فیملی ہے، سپورٹیو فیملی ہے، اگر بچہ کسی بھی سچویشن یا یوتھ ایک فیز میں سے گزر رہا ہے، دیکھیں یوتھ ایک بالکل ایسے، یوتھ میں آپ ایک رولر کوسٹر رائڈ پہ ہوتے ہیں. آپ کا پرسنلی آپ کے اپنے ایموشن کی سرج ہوتی ہے، باڈی میں فزیولوجیکل چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ڈپریشن کی ریزنس میں سائیکولوجیکل ایموشنل ریزنس کے علاوہ بایولوجیکل ریزنس بھی ہیں. ضروری نہیں آپ کے باڈی کے نیورو ٹرانسمیٹرز میں چینج ہے، آپ کے باڈی کی ایسی ڈس بیلنسز ہیں جس کی وجہ سے بھی آپ ڈپریشن میں کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اس وقت فیملی کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کرتی ہے، بچے کو کتنا سمجھتی ہے اور اس کو ایک روم دیتی ہے کہ وہ خود کو، اپنے آپ کو کس طرح سنبھال رہا ہے، اور اس کو فیسیلیٹیٹر کا اگر رول رکھتی ہے اور دوست بھی، تو اس وقت اس مسائل میں سے بہت بہتری اور آسانی سے نکلا جا سکتا ہے. اگر فیملی کی سپورٹ، فیملی اینڈ فرینڈس کی سپورٹ. ایون سائیکو تھراپی جب ڈیولپ ہوئی تو اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک ٹائم میں جب انیشیلی there was no one to listen to the other persons. لوگوں کے لیے سننے کے لیے لوگ میسر نہیں تھے، تو تھیراپی کا سٹارٹ ہی ایسے ہوا کہ دوسرے کے لیے ہم سننے کے لیے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے، تو اس پروفیشن کا سٹارٹ ہے. بالکل صحیح بات ہے. اب اس کو ہم تھوڑا سا دوسرے پوائنٹ آف ویو پہ لے کے جاتے ہیں. جب ہم نارملی اس طرح ہوتا ہے، میں نے کافی ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ لوگوں کو کینسر ہوتا ہے، ڈائبٹیز ہوتا ہے، ڈفرینٹ اور پرابلمس ہوتی ہیں، لیکن وہ اس پرابلم سے ان کا کام خراب نہیں ہوتا، جو کہ وہ ڈپریشن اور اس طرح کی مینٹل پرابلم سے وہ بیچارے کولیپس کر جاتے ہیں. تو یہ انہیں ہم جب ایک سے زیادہ مسائل آ جائیں، جب کسی فزیکل ہیلتھ کی وجہ سے ڈپریشن آ رہا ہو، ٹھیک ہے، سم ٹائمس جیسے آپ نے کہا کہ میجر ایشوز، ہیلتھ ایشوز ہیں، کینسر ہے، نہ صرف یہ ان پرسنس کو وہ اس سے سفر کرتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی کسی فیٹل ڈیزیز میں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، تو آبویسلی انسان ہے، سوچوں سے ڈپریشن ایک ریزن ہے، لاجیکل بات ہے کہ اس طریقے سے فیل کرتے ہیں. نہ صرف وہ، بلکہ سم ٹائمز ایسی سچویشنز میں فیملیز بھی بہت ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں. اس ٹائم میں جو فائنینشیل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، بیمار کا خیال، آپ کے لو ونس ہوتے ہیں، آپ کے جن سے آپ شدید محبت کرتے ہیں، آپ کے پیارے ہوتے ہیں، اور اس کا جانا یا ان کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں بہت سے ہاسپٹلس میں ایسے ان فیملیز کے ڈپریشن میں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے سیشنز وغیرہ ارینج کیے جاتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی پراپر پروفیشنل سپورٹ دی جاتی ہے اور دی بھی جانی چاہیے. اور اگر کوئی فیملیز ایسی سچویشن میں سفر کر رہی ہیں انفارچونیٹلی، تو ان کو بھی ہیلپ ضرور سیکھ کرنی چاہیے تاکہ وہ اس سچویشن کو بہتر طریقے سے کوپ کر سکیں. اگر کیئر گیور خود مینٹلی اس وقت اسٹرانگ نہیں ہوگا اور وہ اسٹیبل نہیں ہوگا، تو وہ جس کی کیئر کر رہا ہے وہ اس کو اس طرح سپورٹ نہیں کر سکے گا. لیکن انفارچونیٹلی سم ٹائمز ہمارے ہاں سوسائٹی میں بھی ہمارے ہاں ایسا ہے کہ بیماری تو کسی گھر میں آتی ہے، اس کے بعد جو
پریشرز آتے ہیں, لوگوں کے کمنٹس, مہمانداریاں, اور جو سچویشنز آتی ہیں. اب تیماردار جو ہے وہ مہمانداریاں بھی سنبھالتا ہے, وہ بیمار کو بھی سنبھالتا ہے, تو اس کی اپنی ہیلتھ بھی کمپرومائز ہو رہی ہے, وہ خود ایگزاسٹڈ ہوئے ہوتے ہیں. تو بہت سی یہ کچھ ہمیں شاید معاشرے کو بھی تھوڑا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی جگہ ہمیں سپورٹیو ہونے کی ضرورت ہے, رادر دین کہ ہم کسی کے لیے برڈن بنیں, اور ہم ان کے اس سچویشن میں ہم ان کو سائیکولوجیکلی سپورٹ کریں, ہم ان کو ہیلپ کریں کہ وہ اس ڈپریشن میں نہ جائیں اور وہ اس میں اس سچویشن کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں. بالکل صحیح. تو میم کازز کیا ہو سکتے ہیں ڈپریشن کے؟ ڈپریشن کے بہت سے کازز ہو سکتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا بایولوجیکل کازز ہو سکتے ہیں, سوشل کازز ہوتے ہیں, ارلی چائلڈہڈ کے ٹراماز ہو سکتے ہیں, ابیوز ہو سکتے ہیں, لاس آف لو ونز ہو سکتے ہیں. لاس آف لو ون میں تو بیسیکلی ایک بیریومنٹ کا کانسیپٹ آتا ہے کہ ایک لاس کے بعد آپ کو 6 months لگتے ہیں اس چیز کو کیور کرنے میں. کیور تو خیر نہیں ہوتی, لیکن آپ اس سے باہر نکل آتے ہیں, آپ نارمل لائف میں واپس آتے ہیں. تو اس طریقے سے ایجوکیشنل پریشرز ہو سکتے ہیں, آپ کی اپنی تھنکنگ پرابلمس, فالٹی لرننگز ہو سکتی ہیں, فالٹی تھاٹ پیٹرنس ہو سکتے ہیں, آپ کے اپنے تھاٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں, انوائرمنٹل پریشرز ہو سکتے ہیں. دیر آر سو مینی ریزنس. اور جب آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس آتے ہیں تو ہم ان سب ریزنس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو ہم ان کے کنٹریبیوشن کو ریڈیوس کریں, لیس کریں, یا اس کو منیمائز کر کے ختم کر دیں, تاکہ پھر ہم اس کا جو کیور کا جرنی ہے اس میں مزید کوئی چیز ایڈ نہ ہو. سم ٹائم کازز آف ڈپریشن کیوریبل نہیں ہوتے ہیں, جیسے کوئی لاس ہے, کوئی لو ونس کا لاس ہے, کوئی پرماننٹ ایسے ایشوز ہیں, تو پھر ان کے ساتھ ہم رہنا سیکھتے ہیں, ان چیزوں کے ساتھ ہم ایڈجسٹمنٹ ڈیولپ کرتے ہیں, کرنا پڑتا ہے, وہ کو سیکھنا پڑتا ہے. بالکل. اداس تو ہر کوئی ہوتا ہے, تو پھر ہم اس کو ڈپریشن کیوں کہتے ہیں؟ بالکل نہیں, ہوتے ہیں, اور اداس ہونا کوئی برائی نہیں, بہت خوبصورت چیز ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں. بہت سی آپ کی شاعری اداسی کے مرہون منت ہے. اداسی انسان کی ایک فیلنگ ہے, اور بہت خوبصورت فیلنگ ہے, کیونکہ جہاں آپ اگر کسی پرٹیکولر سینس میں بھی ہو, جب یہ اداسی آپ کی نارمل لائف کو ڈسٹرب کرے, آپ کی نارمل فنکشننگ کو, اور پھر اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام نہ کر سکیں, یا جو آپ بنیادی کرتے تھے وہ بھی نہ کر سکیں, آپ اداس رہیں, ہر وقت آپ روتے رہیں, پھر بہت دیر تک, بہت عرصے سے آپ اداس رہنا شروع کر دیں, اس کی ڈیوریشن زیادہ ہو جائے, ٹھیک ہے, اور پھر بار مطلب مسلسل, کلینکل ٹرمز میں ہم اسے کہیں گے انٹینسٹی, ڈیوریشن اینڈ فریکوینسی. اچھا. کسی بھی ہیپینس کی بھی انٹینسٹی, ڈیوریشن اینڈ فریکوینسی کی وجہ سے وہ ایک نارمل فیلنگ سے ایک ڈس آرڈر میں جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ڈپریشن بھی ایسے اپنی انٹینسٹی یہ فریکوینسی اور ڈیوریشن کی وجہ سے ایک کلینکل ڈس آرڈر میں چلی جاتی ہے. اور پھر دیکھیں ہماری نارمل فنکشننگ ہمیں بہت میٹر کرتی ہے. انسان کی زندگی جو ہے, اگر آپ کی ٹوٹل زندگی جو ہے وہ بالکل کرپلڈ ہو گئی ہے, اور آپ بالکل کنفائنڈ ہو گئے ہیں, آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی بیسک گزارنے سے بھی نہیں گزار رہے ہیں, اور اس کے اثرات صرف آپ پہ نہیں ہوں گے. اگر ایک میل ارننگ ممبر بہت زیادہ ڈپریس ہوگا تو اس کا اثر اس کے گھر, اس کے فیملی, اس کے بچوں پہ ہوگا. ایک ڈپریسو مدر ایک اچھی تربیت نہیں کر سکے گی, اور ان بچوں کے اوپر ان کے پیرنٹس کے اثرات آئیں گے. گرینڈ پیرنٹس میں سے کوئی ڈپریس ہو سکتا ہے, اس کے فیملی میں اثرات آتے ہیں, بچے ڈپریس ہوتے ہیں. چائلڈہڈ ڈپریشن بھی ہے. ڈپریشن کین بی ان اینی ایج, ایٹ اینی اسٹیج, یہ ہو سکتا ہے. بالکل. تو میم یہ کیوریبل ہے؟ بالکل کیوریبل ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہے کہ ہر مرض کی شفا ہے, تو بالکل شفا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو پھر ہیلپ لیتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. آپ کس طرح ہیلپ لیتے ہیں؟ آپ میڈیسن کے تھرو بھی ہیلپ لے سکتے ہیں, وہ اس صورت میں کہ جب آپ محسوس کرتے ہیں. بیسیکلی فیلڈ میں سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ بوتھ ہیں, ٹھیک ہے. جنرلی جب آپ ذرا سائیکیٹرسٹ کی ٹرم کو ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں, کیونکہ لوگ ہمیشہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. بالکل. سائیکیٹرسٹ MBBS کی ڈگری کے بعد آپ کی اسپیشلائزیشن ہے سائیکالوجی میں, سائیکیٹری میں, ٹھیک ہے. اور سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ آپ کی 16-18 ایئرس آف ایجوکیشن ہے سائیکالوجی میں, اور کلینکل سائیکالوجی میں. پرٹیکولرلی سائیکالوجی کی بہت سی برانچز ہیں, لیکن
پیور کلینکل سائیکالوجی میں جب آپ پریکٹس کرتے ہیں, انٹرنشپس ہوتی ہیں, آپ پراپر ہاسپٹل میں آپ اس ٹریٹمنٹس آپ پلانس بناتے ہیں, اور ہمارے اپنے ویز ہیں, ہماری بہت سی تھراپیز ہیں, اور ہم ان تھراپیز کے تھرو مینٹل ایکسرسائزز ہوتی ہیں, اور اسے ٹاکنگ کیور بھی آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح ہم کازز کے بارے میں ہمارا فوکس کازز کے بارے میں جاننا, اور پھر کلائنٹس کو ہیلپ کرنا کہ وہ اپنے پرابلمس کو خود اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, اور پھر اس میں ان کا اپنا رول, اور پھر ان کو ہم سپورٹ کر کے ہم اس طرح تھراپی میں ہیلپ کرتے ہیں. جبکہ سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو میڈیسنس دیتے ہیں, جیسے عام ڈاکٹر آپ کسی بھی اور ایشو کے لیے جائیں گے تو وہ آپ کو میڈیسنس دیں گے. لیکن کچھ لوگ نا میڈیسنس لیتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ کہیں وہ عادت نہ بن جائے. بالکل ایسا ہوتا ہے, میڈیسنس بھی سیویئر کنڈیشنز میں میڈیسنس ہم پرسکرائب کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, اور اس وقت ہم میڈیسنس کے ساتھ تھوڑی سی اسٹیبلٹی کے بعد پھر ہم تھیراپی اسٹارٹ کرتے ہیں, تو پھر دونوں اکٹھے کمبینیشن میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. لیکن اگر مسئلہ زیادہ سیویئر نہ ہو تو پھر اس صورت میں ہم صرف تھیراپی دیتے ہیں. اگر اس کو اسی وقت پکڑ لیا جائے تو وہ اس وقت پکڑ لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر وہ ابھی اتنی انٹینسٹی میں نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے کام ہو سکتا ہے. لیکن سو مچ میم, آپ کے ساتھ بہت مزہ آیا اس پر ڈسکشن کرنے کو, اور کافی مجھے لگتا ہے ہمارے ویورس کو ان کے کافی سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس. اور بہت آپ نے مطلب مشکل وقت میں سے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. نہیں ایسی بات نہیں. ٹو یو میم. اٹس اوکے, تھینک یو. اوکے ویورس, اسی کے ساتھ میں بھی اپنے شو کا اینڈ کرتی ہوں. لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو اتنا کہوں گی کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو کبھی کمپرومائز مت کریں, کیونکہ مینٹل ہیلتھ آپ کی ہوگی تو آپ فزیکلی بھی اسٹرانگ رہیں گے. مینٹل ہیلتھ نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, اور مجھے اجازت دے. خدا حافظ.